السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری کا پارٹ 1 ہے۔ صبح کی نماز کے بعد رحمت بی بی صحن میں بیٹھی تھی۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ 60 سال کی عمر میں وہ اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں اتنا ذلیل ہو چکی تھی کہ زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ 30 سال پہلے جب رحمت بی بی کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے پاس 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا 10 سال کا، سب سے چھوٹی بیٹی صرف 2 سال کی۔ گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا، شوہر نے صرف قرضہ چھوڑا تھا۔ رشتہ داروں نے پہلا وار کیا، اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، یہاں تمہارا کیا کام؟ ساس نے زہر اگلا، میرے بیٹے کی کمائی کا مال یہاں نہیں ہے، جاؤ جہاں جانا ہو جاؤ۔ رحمت بی بی نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی سوچا، لیکن وہاں بھی دروازے بند ملے۔ بھائی نے صاف کہہ دیا، بہن ہم خود تنگی میں ہیں، 5 بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ رحمت بی بی نے ہمت کی، صبح 4 بجے اٹھنا، 5 گھروں میں برتن مانجنا، کپڑے دھونا، صفائی کرتی۔ ان کے نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کمر ٹوٹ گئی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ لوگوں نے طعنوں کا سلسلہ شروع کیا، دیکھو بیوہ کو 5 بچوں کے ساتھ کتنے گھروں میں جاتی ہے، شرم نہیں آتی، گھر میں بیٹھ کر پردہ کرنا چاہیے، کون جانے کیسی عورت ہے، شوہر کو کھا گئی۔ ہر طعنہ رحمت بی بی کے دل میں خنجر کی طرح چبھتا، لیکن وہ جب راتوں بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کرتی۔ ایک دن سب سے چھوٹی بیٹی بیمار پڑی، تیز بخار تھا۔ رحمت بی بی نے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے مانگے۔ نواب بیگم جن کے گھر وہ کام کرتی تھی بولے، ارے تم لوگ بیمار ہو کر پیسے ہٹھیانا چاہتی ہو، کام کرو گی تو پیسے ملیں گے ورنہ نکل جاؤ۔ رحمت بی بی نے گڑ گڑا دی، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ انہوں نے اپنی آخری چادر بیچی، بیٹی کا علاج کروایا۔ رحمت بی بی نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا، خود بھوکی رہی لیکن بچوں کو روٹی کھلائی۔ سردیوں میں خود کانپتی رہی، بچوں کو کپڑے دلائے۔ جب بڑا بیٹا اسلم کا داخلہ کالج میں ہوا تو رحمت بی بی نے دن رات محنت کی، 2 گھروں میں اضافی کام کیا۔ ایک دن چکی پیستے ہوئے ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن کام نہیں چھوڑا۔ امی آپ کا ہاتھ؟ اسلم نے کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم بس پڑھو، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم تعلیم یافتہ ہو، اچھی نوکری کرو۔ لوگوں نے پھر زبانیں لڑائیں، بیوہ کا بیٹا پڑھے گا، محنت مزدوری کرنی چاہیے، دیکھو اوپر سے نیچے کی پڑھائی کروا رہی ہے،
کہاں سے لائے گی پیسہ؟ اسلم نے نوکری کی، پھر شادی کی۔ رحمت بی بی نے اپنی ساری جمع پونجی بیٹے کی شادی پر لگا دی، خود پھٹے کپڑے پہنے لیکن بہو کو زیورات دلوائے۔ شادی کے 3 مہینے بعد بہو نعیمہ نے الگ گھر کا مطالبہ کیا۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ ہر بات میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ اسلم نے امی کو بلوایا، امی آپ چھوٹے کمرے میں چلی جاؤ، بیٹا میں نے تمہیں پالا، تمہاری شادی کی اور آج امی بہو ناراض ہو گئی ہے، آپ سمجھدار ہیں، آپ ہی ایڈجسٹ کر لیں۔ رحمت بی بی چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی، رات بھر روتی رہی۔ دوسرا بیٹا اکرم نے بھی نوکری کی۔ رحمت بی بی نے سوچا کہ اب زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن اکرم نے بھی شادی کے بعد اپنی راہیں الگ کر لیں۔ اس کی بیوی شبانہ اور بھی سخت تھی، ساس کو اپنا کھانا خود پکانا ہوگا، میں اس کی خدمت نہیں کروں گی۔ رحمت بی بی اپنے کھانا خود پکایا تی، کبھی کبھار بیمار ہو جاتی تو کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ رحمت بی بی نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی، قرضہ لے کر جہیز دیا، لیکن بیٹیاں بھی میکے آ کر شکایتیں کرتیں، اب بھی آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، دیکھو فلاں کی بیٹی کو کتنا جہیز ملا، بیٹی میرے پاس کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ دے دیا، اب نے بیٹیوں پر سب کچھ لگا دیا، ہمارے لیے کچھ نہیں بچایا۔